الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفیع الدرجات، بلند کرنے والا ہے درجوں کو. رفیع فعیل کے وزن پر، رفع سے. درجات درجتن کی جمع. رفیع الدرجات، ذو العرش، عرش والا ہے. کس کے درجے بلند کرنے والا ہے؟ ایمان والوں کے، اور خود بھی بلند درجوں والا ہے. یہ دونوں معنی کیے گئے، یعنی بلند درجوں والا یعنی خود، اور بلند درجے کرنے والا جو ایمان لا کر اطاعت کرے. یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے روح، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اور بندوں میں سے کن بندوں پر؟ اپنے پیغمبروں پر، رسولوں پر. اور روح سے مراد یہاں وحی ہے، قرآن، یا روح امین، جبریل امین، جیسے آتا ہے نا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورۃ الشعراء میں آتا ہے 194 میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وحی کے انتخاب کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو چنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی الہی کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ روح تو ہمارے نزدیک وہ ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ انسان بن جاتا ہے. تو وحی الہی بھی روح کیوں کہلائی جب وہ بندوں پہ اترتی ہے اور بندوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے تو وہ بھی انسان بن جاتے یا نہیں؟ یعنی جیسے جسم میں روح زندگی کا سبب ہے، ایسے ہی وحی الہی ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ایمانی زندگی کا سبب. اب امن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا؟ بھئی انسان تو پہلے ہی زندہ تھا، پھر کیا زندہ کیا اس کو؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ ایمان کی زندگی. اور یہ زندگی کس سے ملتی ہے؟ وحی الہی سے ملتی ہے. اور وحی الہی کیا چیز ہے؟ یہ قرآن. تو قرآن کیا ہے؟ دراصل زندگی بخشنے والا ہے، زندہ لوگوں کو زندہ کرنے والا ہے. جو جسمانی طور پر زندہ ہوں ان کو ایمانی اور روحانی طور پر زندہ کرنے والا ہے. تو فرق ہوتا ہے قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے میں؟ کوئی زندگی اور موت کا فرق لگتا ہے؟ بہت بڑا فرق لگتا ہے. وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی قرآن پڑھے بغیر جو قرآن پڑھ کے ہوتی. ہر روز ایک نئی زندگی ملتی ہے. یہ وحی الہی کیا ہے؟ روح. یہ روح ہمارے اندر روح کی طرح کام کرتی ہے، ایک خاص قسم کی حرکت اور انرجی دیتی. اگر روح نہ جسم ہے تو جسم حرکت نہیں کرتا. اسی طرح اگر ایمانی قوت نہ ہو تو انسان کے لیے نیک عمل کرنا، کوئی بھی خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو ذکر کرے اور وہ جو نہ کرے اس کا فرق کیا بتایا؟ زندہ اور مردہ کا فرق بتایا. تو جس شخص کے پاس یہ روح یعنی قرآن نہیں، وہ ایک طرح سے کیا ہے؟
مردہ ہے، اس کے پاس زندگی نہیں۔ قرآن کی نعمت کا ملنا دراصل کس چیز کا ملنا ہے؟ زندگی کا ملنا ہے، حیات جاودانی کا ملنا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ قیامت کے دن کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الطلاق۔ طلاق کا روٹ لام قاف یہ ہے، لقاء ملاقات اسی سے ہے۔ لقیہ کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، باہم جمع ہونا۔ تو قیامت کا دن سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ کون کون ملاقات کرے گا اس دن؟ سب سے پہلے تو روح جسم سے ملاقات کرے گی، پھر سب لوگ ایک جگہ ہوں گے تو سب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پر بہت سے بچھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، کوئی آگے جانے والے اور کوئی پیچھے جانے والے، وہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر ایمان کے رشتے میں جو لوگ ہوں گے وہ باہم ملیں گے، چاہے 1400 سال کا فرق ہو ان میں۔ پھر اسی طرح ظالم اور مظلوم بھی ملیں گے وہاں، قاتل اور مقتول ملیں گے وہاں، کہ کس جرم میں مارا تھا مجھے، کیوں ظلم کیا تھا مجھ پر۔ اور اسی طرح باقی لوگ بھی، وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے سے بھاگے ہوئے ہیں جرم کر کے، وہ وہاں پر آمنے سامنے آ جائیں گے۔ امتیں اور پیغمبر ملیں گے، ان سے پوچھیں گے جو میں نے پیغام دیے تھے کیا کیا، کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ پیغمبر کہیں گے پہنچا دیے، تم نے کیا کیا؟ تو طلاق کا مطلب تھا آمنے سامنے آنا، ملاقات۔ تو لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے، سامنا کرنا، پھر اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ دن ملاقات کا دن ہے، فرشتے بھی وہاں پر ملیں گے، ہر وہ چیز جو ابھی غیب میں ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو وہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن سے ڈرو، یوم الطلاق۔ دیکھیے اگر کوئی ایک شخص ہے جو کسی کی چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، چھپ گیا، اب اسے ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا، اب کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس کی چوری کی ہوگی وہ کھڑا ہوگا اور وہ سامنے، یعنی اس دن انسانوں کے اعمال اور حالات بھی کھل جائیں گے، سارے عیب غلطیاں سب کچھ سامنے آ جائیں گی، اور پھر جس کا کچھ لینا دینا ہوگا وہ سامنے حق لینے والا کھڑا ہوگا، اور جس نے کچھ ظلم زیادتی کی ہوگی وہ سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، کوئی بھاگ ہی نہیں سکے گا۔ کس قدر شرمندگی اور ندامت بھی ہوگی، اور حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تو کیوں ڈراؤ یوم الطلاق سے؟ تاکہ لوگوں کو فکر ہو کہ ہم زیادہ دن چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ہمیں سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وی ہیو ٹو فیس اٹ، فیس ٹو فیس سامنے آؤ گے یوم الطلاق۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بھاگ جاتا ہے، ادھر غلطی کی ادھر بھاگ گئے، ادھر سے ادھر بھاگ گئے، کسی کے ہاتھ پکڑا ہی نہ دیے، کار کو ٹکر مار کے بھاگ گئے، کسی کی کار کو کچھ نقصان کر کے بھاگ گئے، آپ کہاں سے پکڑے پتہ ہی نہیں، کل قیامت کے سب سامنے آ رہے، یہ تھے، اب لے لیں بدلہ جو لینا ہے۔ دنیا میں جس پہ ظلم زیادتی کی، حتیٰ کہ کسی کے خلاف باتیں کی، غیبت کی، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اسے کہا جائے اس کے نامہ اعمال میں سے جتنی چاہو نیکیاں لے لو، تو پھر کون چھوڑے گا کچھ؟ بھاگ نہیں سکتا کوئی، تو سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان ڈر کے آج انصاف سے کام لے۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اچھا ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، ہم دور تھے، ہم جنازے پہ نہیں پہنچے، ہم بہت سالوں سے ملے نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ، کیا قیامت کے دن ملیں گے؟ جی سب ملیں گے، اور کچھ لوگ عرش کے سائے تلے ملیں گے، خوشی خوشی سے ملیں گے، اور کچھ لوگ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مگر کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یبصرونہم، ان کو دکھائے جائیں گے۔ یہ ہیں وہ مجرم جو ہیں، خواہ دنیا میں کیسے ہی بڑے دوست تھے، گینگ میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے، لیکن وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی جیسے کسی عدالت میں مدعی اور جو مجرم ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی آمنے سامنے ہوں گے، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اسی طرح وہ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بتوں کو دیکھیں گے لیکن وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جن پر انہیں بہت مان تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے، حالانکہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن
الله سريع الحساب. یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب سامنے ہوں گے. بارز، برزہ کا معنی ہوتا ہے نکل کے کھڑے ہونا، یعنی قبروں سے نکل کر سب سامنے آ جائیں گے. اور زمین کا حال بھی ایسا ہوگا نا کہ سب نظر آئیں گے، سب سامنے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہ چھپی ہوئی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی بھی چیز. جیسے سورۃ آل عمران آیت 5 میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. سورۃ سبا آیت 3 میں آتا ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. جس سے ایک اور سورت میں بھی آتا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اور پھر فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے بھی سامنے نکل آئیں گے. لا يخفى على الله منهم شيء. سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج بادشاہ کون ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور بہت ہی زبردست ہے، غالب ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج جزا دی جائے گی ہر شخص کو ساتھ اسی کے جو اس نے کمائی کی. آج ہر شخص کو اس کی کمائی کے بدلے جزا دے دی جائے گی. جو کر کے لایا وہی سامنے آ جائے گا. ہر شخص کا کیا سامنے آ جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. آج جس نے جو محنت کی وہ اس کے سامنے آ جائے گی. کسی کو اس کی کوشش سے کم نہیں، زیادہ ہی بدلہ دیا جائے گا. کسی کے حق میں کمی نہ ہوگی. دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کے لیے کتنی کتنی جان مارتے ہیں. مثلاً بچے ہی ہیں، کیا کیا ایک ماں قربانیاں کرتی ہے بچوں کے لیے، لیکن بچے بڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ حق دیتے ہیں، پرواہی نہیں ہوتی. تو انسان پھر مایوس ہوتا ہے نا دنیا میں. لیکن جس کی نظر آخرت پر ہو وہ ہر حال میں پر امید رہتا ہے. کیوں؟ میں نے جو کرنا تھا کر دیا. میرے حق میں اگر دنیا میں کمی ہوئی کل نہیں کوئی کر سکتا، کل تو سب پورا پورا دے دیا جائے گا. اسی طرح جتنے بھی انسانوں کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں، ہم کسی پر بھی کوئی احسان کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی دوسرے لوگ ہیں، یا معاملات ہیں ہمارے، مثلا مالی معاملات ہیں، لین دین کے ہیں، تجارت کے ہیں، کچھ بھی. آج اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بچ جائیں، لیکن کل کوئی بھاگ نہیں سکے گا. کسی کے حق میں کمی نہ ہوگی، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. نہ کسی کا ثواب کم کیا جائے گا اور نہ کسی کی سزا کم کی جائے گی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. دنیا کی عدالت میں اگر کوئی مقدمہ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے دن لگتے ہیں؟ کم سے کم بھی سالوں سال لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کی عدالت جب لگے گی تیزی سے حساب نپٹا دیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ظہر کے وقت تک سب کا حساب ہو جائے گا. ان اللہ سریع الحساب. چونکہ یہ آیت آخرت کے اعتبار سے لا ظلم اليوم، اليوم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ظلم کے اوپر جو پکڑ ہوتی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے. ظالم جو ہوتا ہے وہ زیادہ دن بھاگ نہیں سکتا، جلدی حساب ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے وہ مرتا نہیں جب تک اس پہ نہ لگ جائے. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ بھاگ نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر آج اچھے حال میں ہوں تو اچھا ہی رہوں گا. اصل میں انسان کو یہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے مواقع دیے ہیں، بہت سی سہولتیں، بہت سی نعمتیں، طرح طرح کے مواقع، اپرچونٹیز جن کو آپ کہتے ہیں. مختلف کام کرنے کی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. ہم سویرے اٹھتے ہیں، آرام سے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے سارے کام کاج کرتے ہیں. اچھا یہ کروں یہ کروں یہ کروں، آپ کے پاس یہ بھی موقع ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی چوائس ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں. اچھا آپ فلان جگہ چلے جائیں، ہاں نکل گئے آپ بازار، اچھا ادھر گھومے پھرے، سیر کی، اچھا اب یہ پکا لوں. یہ سب کیا ہے؟ آپ کو موقع ملا، آزادی ملی، آپ جو چاہیں کریں. اب ہوتا یہ کہ اس سے انسان کو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، گاڑی میرے پاس ہے اور قدم میرے چلتے ہیں، میں جہاں چاہوں جاؤں، جو چاہے کروں. تو ایسی جب انسان کو نعمتیں اور سہولتیں مل جاتی ہیں خاص طور پر، تو اس وقت اس کو ایک بھول بھی ہو جاتی ہے، ساتھ خوش فہمی ہو جاتی ہے یا غلط فہمی ہو جاتی ہے. اور وہ کیا کہ یہ جو عارضی حالت ہے شاید یہ مستقل ہے،
یہ پرماننٹ ہے، بٹ نتھنگ از پرماننٹ. یہ ساری اپرچونٹیز اور چانسز اور یہ ساری سہولتیں اور نعمتیں صرف ایک خاص وقت کے لیے ہیں، اور بس اس کے بعد یہ سب کچھ چھن جانے والا ہے. اور اتنا آہستہ آہستہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا ختم. تو ہر انسان کو جو کچھ ملا وہ امتحان کے لیے ہے. ہر چانس اور ہر موقع کس کے لیے؟ امتحان کے لیے، کہ ہم اس آزادی سے کیا کام لیتے ہیں. لیکن شیطان ہمیں ہر وقت بلواتا رہتا ہے، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور نہ تم پہ بڑھاپا آنا ہے، اور نہ بیماری آنی ہے، اور نہ ہی تمہارا کچھ ہونا ہے. اب دیکھیں کبھی ہم صحت مند ہو تو ہمیں کتنی دفعہ فکر ہوتی ہے کہ ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، بیمار ہو تو یہ ضرور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی ٹھیک بھی ہوں گے یا نہیں. لیکن صحت مند ہو تو بیماری کا خیال کم ہی آتا ہے، زندگی میں موت کا خیال کم ہی آتا ہے، جوانی میں بڑھاپے کا خیال کم ہی آتا ہے. اگر آپ کسی جوان کو کہیں نا کہ تم اپنی صحت کا خیال کرو، کچھ واک کیا کرو، وہ کہے گا یہ کیا باتیں کرتے ہیں. ہاں جب بڑھاپا قریب آنے لگتا ہے پھر انسان سوچتا ہے میں مینٹین کر لوں اپنے آپ کو، پھر بڑھاپا مشکل ہو جائے گا. لیکن جب تک انسان کے پاس اس کی خود مختاری ہوتی ہے، وہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ چیز جانے والی ہے ہاتھ سے. ہمارے اندر یہ احساس بہت کم آتا ہے کہ یہ میری موجودہ اسٹیٹ ٹیمپریری ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر زندگی کا آنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. ہر نعمت جو ہے آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہی ہے، نیچے کو جا رہی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن ہم اس کو سٹیبل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. مینٹین نہیں کر سکتے، کوئی چیز ہم مینٹین نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز نے انسان کو جو بھول میں ڈال رکھا ہے، تو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا اور اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا. لیکن یہ دنیا اور یہ مواقع اور یہ زندگی سب ٹیمپریری، سب عارضی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے موسم بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور بالکل آپ کے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، ان ایکسپیکٹڈلی ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن اس طرح ہم تیار نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہ ان مواقع سے کس نے کتنا فائدہ اٹھا لیا. لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈراؤ ان کو، یوم الآزفتی، یوم الآزفہ سے، یہ بھی قیامت کا نام ہے. آزفہ ازفن سے ہے، الف ز فے، اور آزف کہتے ہیں قریب آنے والی. بیسیکلی ازفن کا معنی ہوتا ہے وقت کی تنگی، کم وقت، یعنی کم وقت رہ گیا. جب کم وقت ہوتا ہے تو پھر وقت ختم ہونے کا ہوتا ہے نا، تنگ وقت کم وقت ہوتا ہے، ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو یوم الآزفہ قیامت کو کہا گیا، یعنی قیامت کا دن کیسا دن ہے جس کے آنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم 57-58 میں آتا ہے. وہاں بھی قیامت کو یوم الازفہ کہا گیا. کیا ہوگا یوم الازفہ میں؟ اذ القلوب، جب دل، قلب کی جمع، لدى الحناجر، حناجر کے پاس ہوں گے. حناجر حنجرہ کی جمع ہے، حنجرہ کہتے ہیں حلق کو، یعنی دل خوف کے مارے، غم کے مارے اپنی اصل جگہ چھوڑ کر اوپر آ کر گلا بند کر دیں گے. اذ القلوب لدى الحناجر، اوپر آ جائیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف یا غم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وامٹنگ سے فیل ہوتی ہے، سکنس، آپ تھرو اپ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر سانس نہیں آتا اور ایک عجیب پینک سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ دل لدى الحناجر، اپنی جگہ نہیں رہیں گے، گلے میں اٹک جائیں گے، آ کے پھنس جائیں گے. اور جب گلے میں پھنسیں گے تو کیا ہوگا؟ کاظمین. کظم کا معنی ہوتا ہے کظم الباب، دروازہ بند کر دینا. اور کظم کہتے ہیں خوف، غم، غصے کو دل میں روک لینا، حتیٰ کہ دل بھر جائے اور اس وجہ سے گھٹن ہونے لگے. کبھی آپ نے دیکھو کہ بچے جب کسی چیز سے ڈر جائیں یا خوف زدہ ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ سانس روک لیتے ہیں اور پھر ایک بڑی سی ہچکی لیتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی لوگوں کے دل خوف سے، غم سے، غصے سے، پریشانی سے اتنے بھر جائیں گے
کہ یوں لگے گا کہ جیسے حلق میں دل پھنس کے سانس بھی نہیں اب آ رہا. کاظمین یعنی اتنی شدید ایموشنل سٹیٹ ہوگی بندے کی کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے. کبھی اگر آپ پر ایسی کیفیت آئی ہو غم کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہ رو یا نہیں غم کرو، مگر آپ روک نہیں سکتے. یعنی خود بخود آپ کا سانس رکنے لگتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور یہ دور کی بات نہیں، یہ بہت قریب کا وقت ہے. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اور یہ تجربہ موت کے وقت تو ہر ایک کو ہوتا ہی ہے. یوم العازفہ بڑی قیامت کا دن ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ ہی گئی. اور موت کے وقت بھی اسی طرح سانس بمشکل نکلتا ہے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ظالموں کے لیے کوئی قریبی دوست، کوئی تڑپنے والا دوست. حمیم ہم سے ابلتے پانی کے لیے بھی آتا ہے، ایسے دوست کے لیے جو دوسرے دوست کی محبت میں فکر میں جیسے ابل رہا ہو. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، کیونکہ سارے اختیار جو ختم ہو گئے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. نہ کوئی سفارشی یطاع، جس کی بات مانی جائے. یعنی قیامت کے دن انسان کو پھر کوئی دوست اور سفارشی نہ ملے گا. ہوتا کیا ہے جب دنیا میں ایسا غم ہو کسی پر، کیا ہوتا ہے سارے دوست رشتہ دار، اگر کوئی بچہ اس حالت میں تو ماں اٹھا کے گلے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، سہلاتی ہے کہ کسی طرح یہ کیفیت ٹل جائے. اگر آپ کے کسی دوست کے ساتھ ایسی کوئی تکلیف ہو تو آپ کو چین نہیں آتا جب تک کہ آپ اس کو ریلیکس نہ کر دیں. کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، بہن بھائی کے ساتھ ہو، یعنی کوئی غم دکھ کا موقع ہوتا ہے تو ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، یا نہیں؟ وہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ سہلانے کے لیے کہ فوت ہو گیا کوئی تو اب اس کو تسلی دو، جا کے گلے سے لگاتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے ریلیکس کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی دوست آئے گا ہی نہیں پاس. اب آپ خود سوچے، جسمانی تکلیف میں بھی انسان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایموشنل سیٹ بیک جو ہوتے ہیں، ایموشنلی جب آپ بہت ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو انسانوں کی ضرورت زیادہ ہوتی. مثلا شدید خوف کی حالت میں آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ کوئی پاس ہو جو میری مدد کرے. اگر خواب میں بھی کبھی آپ ڈر جائیں نا تو اس وقت بھی کیا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو. شدید غم میں کیا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو، اسی لیے سب کٹھے ہوتے ہیں. شدید غصے میں بھی انسان خود سے کنٹرول نہیں کر پاتا اس غصے کو، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا آپ یعنی کسی سے شیئر کروں اور کوئی پھر مجھے تسلی دے. کبھی آپ تھوڑا سا بھی غمگین ہو، اداس ہو، پریشان ہو تو فوراً آپ کیا کرتے، کسی کو فون کرتے ہیں، یا دل چاہتا ہے کہ کوئی آ جائے، یا خود چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذرا سا دل بہل جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتے ہیں، بہل جاتے ہیں آپ. لیکن قیامت کے دن کیا فرمائے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کسی ایسے صدمے کا شکار ہے تو فوراً ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، آگے مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں تو کسی کی نہ سفارش کام آئے گی کہ کوئی آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا یہ شخص اب اتنا غمگین ہے، آپ چھوڑ دینا، اس کو معاف کر دیں، اتنا دکھی ہو گیا یہ شخص، اتنا خوف زدہ ہے، اس پہ رحم کر دیں. نہیں، وہاں نہیں چھوٹ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے بار بار، آپ ان کو ڈرائیے، آپ ان کو خبردار کیجئے، آگاہ کیجئے کہ یہ ہونے والا ہے. لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہونے والا ہے. اور اگر آج ہم کسی پہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں، کسی کو دھوکہ دیں گے تو کل پکڑے بھی جائیں گے. یہ سوچ آنکھ ہی نہیں دیتی. حالانکہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یعلم خائنۃ الاعین. اب ظالمین کے پیچھے بات ہوئی نا، ظلم. تو ظلم کی کئی قسمیں، اور ان میں سے ایک خیانت. اور خیانت، نگاہ کی خیانت بھی خیانت ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، نگاہوں کی خیانت کو. خائنہ یا تو فاعلتن کے وزن پر مصدر ہے بمعنی خیانت، یا پھر خائن خیانت کرنے والا، اور اس کے آگے جو تے لگی ہوئی ہے خائنتن کی، یہ مبالغے کے لیے، یعنی بہت زیادہ خیانت کرنے والا. اور اعین کس کی جمع ہے، عین کی.
نگاہوں میں جو سب سے زیادہ خیانت کار ہے، یا پھر جو خیانت کرنے والی نگاہ ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یعنی چور نگاہوں کو اللہ جانتا ہے۔ چور نگاہ کون سی ہوتی ہے؟ نگاہ کی خیانت کیا ہے؟ مثلا امتحان دیتے وقت کسی اور کے پرچے پہ دیکھنا یا اس سے پوچھنا تو خیر بڑی بات ہے، دیکھنا بھی جو ہے یہ خیانت ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس کا دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے عورتوں کے لیے مرد کو یا مرد کے لیے عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ نگاہوں کی خیانت ہے۔ جیسے ایک نظر جو اچانک پڑ جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو دوسری نظر ہے نا، دوسری یعنی ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر پلٹ کر دیکھنا، یہ خائنۃ العیون ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کہاں کیا دیکھا، کسی کو خبر ہی نہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے۔ یعلم خائنۃ العیون، وہ نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کہاں کہاں بھٹکی۔ وما تخفی الصدور، اور آنکھ تو دروازہ ہے نا، آنکھ کے بعد جو دل میں اترا اور دل نے چھپا لیا وہ بھی اس کو پتا ہے کہ کس کے دل میں پھر کیا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا یہاں پر؟ تاکہ انسان محتاط رہے کہ انسان کے اعمال صرف ہاتھوں یا پاؤں سے کرنے والے کام ہی نہیں، اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ نگاہوں کی حرکت اور نگاہ کے عمل اور دل میں جو کچھ ہے اس پر بھی مشتمل ہوگا۔ اچھا، اسی لیے ہمیں وہ دعا بھی سکھائی گئی نا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ تو نمازوں کے بعد اور قبولیت کے اوقات میں یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے۔ ہم بعض اوقات دل میں بے وجہ کسی کی نفرت پالے رکھتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، صرف شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، کیونکہ شیطان کا ہر وقت کام کیا ہے کہ ہماری نگاہوں پہ ایسے لینز لگائے کہ جس سے ہمیں چیزیں کچھ سے کچھ نظر آئیں، چھوٹی کو بڑی بنا کے دکھا دیتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر آپ کی نگاہ درست ہے اور آپ کسی کی موٹے لینزز والی گلاسز اٹھا کے دیکھیں تو اس سے کیا نظر آتا ہے؟ چیز ویسی ہوتی ہے جو ہوتی، کوئی اور نظر آتی ہے۔ شیطان ہمیں اسی طرح کے لینزز بناتا رہتا ہے، چیز کچھ ہوتی ہے ہمیں کچھ اور دکھاتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی اچھی بات ہوتی ہے ہمیں الٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم دل میں غضب، غیظ، غصہ پالے رکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنا رویہ اور معاملہ بھی اس کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اب دوسرے غریب کو بعض اوقات خبر تک نہیں ہوتی بھی یہ کیا ہو رہا ہے، اب شیطان پوری طرح کامیاب ہو رہا ہے اپنی کھیتی لگانے میں۔ تو اس عمل سے انسان کس طرح رک سکتا ہے اور بچ سکتا ہے؟ صرف ایک ہی چیز، اور وہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ جانتا ہے جس چیز کی کوئی بنیاد نہیں، دلیل نہیں، اسے بس صرف ایک وسوسے کی حد تک ہی رہنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ لیکن انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے اور زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے بچا لے، کیونکہ سب منافقت کی علامتیں ہیں نا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا منافق کون ہوتا ہے؟ جو خیانت کرتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہم نے کہ منافق آنکھوں کی بھی خیانت کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی ہمارے پاس چیز رکھ کے جائے تو اس میں کچھ نکال لے تو بس وہ خیانت ہوگی۔ نہیں، خیانت تو نگاہوں کی بھی خیانت ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن جب کسی کے حق میں فیصلہ ہوگا تو صرف ظاہری نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی، نیتیں بھی پیچھے سے دیکھی جائیں گی، اور وہ کیا کیا کام کرتا رہا، صرف ہاتھ یا زبان سے نہیں، آنکھوں سے بھی کیا کیا وہ بھی وہاں لکھا ہوا ریکارڈ ہوگا اور اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہوگا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سارا فیصلہ اللہ کرے گا، وہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم
أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کبھی چلتے پھرتے تو صحیح. فینظروا، پھر دیکھتے. کیا دیکھتے؟ کیف کان، کس طرح ہوا. کیا؟ عاقبت انجام کن کا؟ الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یہ زمین میں چلے پھرے، اور سیر دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو خود جانا اور ایک کتابیں پڑھ کے دیکھنا، تاریخ کا مطالعہ کرنا. اور اب تو دیکھنے کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سے ایسے مقامات جہاں ہم خود نہیں پہنچ سکتے تھے، ڈاکیومنٹریز دیکھ کے تو بہت کچھ جان لیتے، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے بھی نگاہ عبرت کہاں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَيَنظُرُوا، پھر وہ دیکھتے. کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کیا گزری ان پر. اب دیکھیے کہ انسانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک نہیں بے شمار تہذیبیں ہیں، ایک ایک نے آ کر اپنے ترقی کے جھنڈے گاڑے اور کیا کیا اپنا شاندار تمدن اور سویلائزیشن اسٹیبلش کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ختم ہوا، اور پھر زمین میں دب گیا. کتنے ہی کھنڈرات زمین میں دبے پڑے ہیں جو کبھی کسی قوم کا شاندار تمدن تھے، شاندار علامتیں تھی ان کی بزرگی کی یا گرینڈر کی یا ان کی قوت کی. آج دیکھو کہ وہ کہاں ہیں. فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ، ان کا انجام کیا ہوا. كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، تھے وہ زیادہ مضبوط تر، شدید تر، منہم ان سے، کن سے؟ اہل مکہ سے. قوتاً پاور میں، قوت میں، وآثاراً فی الارض اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے. آثار اثرن کی جمع ہے، یعنی ان کی جو نشانیاں تھیں عظمت کی وہ بھی بڑی بڑی تھیں. لیکن کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اپنی نشانیاں چھوڑنے کا شوق کس کو ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا، کون اپنی نشانیاں چھوڑتا ہے؟ جی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا قابل ذکر کارنامہ فرمایا، قابل ذکر کام کیا، تو وہ پھر مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں. عام طور پر دنیا کی مختلف جو سویلائزیشنز تھیں یا مختلف جو لوگ گزرے، انہوں نے اپنی نشانیوں میں سے کیا کیا چھوڑا. مثلا فرعون، آپ دیکھیے کہ اس کے دور کی جو بھی چیزیں تھیں آج وہ عبرت کے نشان موجود ہیں. تو جس نے اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھانا تو عموماً زمین پر اتنی بڑی چیز کوئی بنا کے چھوڑی، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے قلعے اور مضبوط قسم کی عمارتیں، کہ جس سے کیا باقی رہے؟ یادگاریں چھوڑی انہوں نے. یہاں پر آثار بمانا کیا ہے؟ یادگار. وآثاراً فی الارض، یعنی دنیا کی تاریخ میں ایک نہیں بے شمار تہذیبیں ایسے واقعات سے بھری پڑی. اگر آپ ہسٹری پڑھنا شروع کریں تو پڑھ کے تھک جائیں، لیکن ان کے ساتھ کیا گزری، کہاں گئے وہ، بعض کے تو صحیح نام بھی نہیں پتا. اگر مزید جاننا چاہے تو نیشنل جیوگرافک کی مختلف جو ڈاکیومنٹریز ہیں یا ان کی جو آرکائیوز ہیں اس میں دیکھ لیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. جب کسی قوم میں ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا جب زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر بچتے نہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ ایک حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں. یعنی جہاں ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں اقتدار ختم ہو جاتا ہے. ظلم کے ساتھ کوئی پنپ نہیں سکتا. گھروں میں بھی آپ دیکھیں، جن گھروں میں مثلا بچوں میں سے کسی ایک پہ ظلم ہوتا ہے، اس کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے، تو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی، خوشحالی نہیں ہو سکتی. خوشحالی کب ہوتی ہے، گروتھ کب ہوتی ہے؟ جب ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے.
اور کسی بھی کام میں سب مل جل کر آگے بڑھیں، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں انسان نیچے چلا جاتا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یعنی اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ واو قاف یہ اس کا روٹ ہے، وقیہم جو پیچھے پڑھا نا آپ نے، تو واقن بھی ہے۔ ذالک، یہ کیوں ہوا، اور اس میں اشارہ بعید ہے، پھر یاد رکھیے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ كانت تأتیہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، بینات سے مراد معجزات۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا، کس کا؟ پیغمبروں کی بات ماننے کا۔ فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور عقاب یہاں بمعنی عذاب ہے، اور وہی لفظ ہے عقب سے اور جزا کے معنوں میں، لیکن بری جزا کے لیے آتا ہے۔ تو انہ قوی شدید العقاب، اللہ بہت قوت والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، سخت سزا دے سکتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص یا قوم کتنی بھی قوت اس زمین میں حاصل کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ ہمیشہ باقی رہ نہیں سکتی۔ اور ویسے بھی اللہ نے کسی کو یہاں بقا دی نہیں، ہر اونچی جانے والی چیز کو ایک نہ ایک دن نیچے آنا ہی ہوتا ہے۔ نہ کسی انسان کے لیے بقا ہے اور نہ کسی قوم کے لیے۔ اور انسان کی عقل مندی اور فائدہ کس میں ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اللہ کی رضامندی کے ساتھ جائے۔ جانا تو ہر ایک نے، لیکن عموماً جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ نافرمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے نا کہیں۔ ہر چیز کی ملاقات کا دن ہے وہ۔ یوم الطلاق میں کس کس چیز کی ملاقات ہے؟ ہر وہ چیز جو آج ہم سے دور ہے یا جس سے ہم دور ہیں، وہ اس دن سامنے آ جائے گی، کیونکہ حشر کا دن ہے نا، سب اکٹھے ہوں گے۔ جب اگلے پچھلے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے، اور سب کے کاموں کی تفصیل بھی ہوگی، اور سب لین دین والے بھی، تو وہ اکٹھا ہونا جو ہے وہ دراصل یوم الطلاق ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات یعنی معجزات کے ساتھ۔ آیت ان کی جمع، یہ کتنی آیات یا کتنی نشانیاں تھی؟ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح یا روشن نشانیاں عطا کی۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور سلطان مبین بھی عطا کیا۔ سلطان کا معنی ہوتا ہے حجت، برہان، قوت۔ بنیادی طور پر سلطان ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے پر غلبہ حاصل کر سکے، خواہ وہ کلام میں ہو، بیان میں، یا حجت میں، یا پھر مادی قوت کے اعتبار سے۔ ایک طرف تو نشانیوں کا ذکر ہے، اور ان نشانیوں کے علاوہ سلطان کا ذکر بھی ہے۔ سلطان کا لفظ حکومت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں کوئی حکومت تو حاصل نہیں ہوئی تھی، تو یہاں مراد بیان کی قوت ہے، دلائل کی قوت ہے، جس کے ساتھ جا کر انہوں نے فرعون کے دربار میں اللہ کا کلام پیش کیا، توحید کی دعوت پیش کی۔ اس کی تفصیل آپ کو سورۃ الشعراء میں ملے گی، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باہم کنورسیشن ہوتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا انداز سلطان کی واضح دلیل ہے، یعنی سلطان کی ایک بہترین علامت ہے کہ انہیں کیا سلطان ملا تھا، کہ اللہ کی بات کو انتہائی مؤثر اور افیکٹو اور مدلل انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت۔ اور مبین کا معنی ہے واضح، روشن۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان، اور حامان کی طرف۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، اس کا مشیر تھا۔ وقارون، اور قارون کی طرف، جو دراصل بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن مالی وسعت کی وجہ سے یا انتہائی کثیر تعداد میں دولت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دین سے ہٹ گیا اور
اپنی مخالف قوم یعنی قبطیوں کے ساتھ مل گیا، اور اس کی دوستی فرعون اور حامان کے ساتھ ہو گئی۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال کی قوت ہے تو پھر وقت کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ دوستی مشکل نہیں ہوتی یا وہ ضرورت بن جاتی۔ فقالو، تو ان سب نے کہا، کن سب نے؟ فرعون، حامان اور قارون نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، جادوگر بہت جھوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا گیا، اور پھر کذاب۔ کذاب کا لفظ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ نسبت کے لیے۔ اگر نسبت کے لیے ہو تو کیا معنی ہوگا؟ کذب سے کذاب، جھوٹ کی طرف نسبت، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور مبالغے کے لیے ہو تو پھر بھی یہ معنی بنتا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹا۔ تو ساحر کذاب، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں عصا اور ید بیضاء کے ساتھ گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزے ان کو دکھائے، تو انہوں نے ان معجزات کو کیا قرار دیا؟ جادو قرار دیا، اور ساتھ ہی انکار کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ 71 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو فرعون نے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کا خطاب کس بنا پر دیا گیا؟ ان معجزات کے دکھانے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا تھا۔ یہ معجزے تھے، کھلی نشانیاں تھیں، جادو نہ تھا، لیکن فرعون اور حامان اور قارون کو یہ سب جادو نظر آ رہا تھا، یا نہیں بھی آ رہا تھا تو وہ ان معجزات کی تاثیر کی قوت کم کرنے کے لیے کہ لوگوں پر اس کا انفلوئنس نہ ہو، اسے جادو قرار دے دیا، کیونکہ اگر لوگ اسے جادو نہ سمجھتے تو پھر ان کو ان دلائل کی بنیاد پر ماننے میں کچھ بھی دیر نہ لگتی۔ اور کذاب کس لیے کہا کہ اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کرو، یہ تو بالکل ہی غلط کہتا ہے۔ اور یہ بات صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں، ہر نبی کے ساتھ پیش آئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے القابات سے نوازا گیا۔ اور یہاں پر بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی مخالفت کر رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے واقعات پیش آئے، ان کا سابقہ کن کن لوگوں سے ہوا، ان کو کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ۔ اگرچہ آپ کی قوم میں بھی ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور دیگر شریر لوگ موجود تھے، لیکن بہرحال بظاہر فرعون، حامان اور قارون کی قوت زیادہ تھی ان اہل مکہ کے مخالفین کے مقابلے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حالت بتا کر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تسلی رکھیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ جن کا واسطہ ان بڑوں کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے اس قسم کے الزامات لگائے، اور پھر اس سے پہلے کہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ اگلے پچھلوں کی ایک ہی رٹ رہی ہے، پیغمبروں کو انہوں نے جادوگر اور جھوٹا اور مجنون قرار دیا تاکہ ان کی بات نہ ماننی پڑے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پھر جب وہ ان کے پاس حق لایا یعنی سچ لایا، کون؟ موسیٰ، من عندنا، ہمارے پاس سے یعنی اللہ کی طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کر دو، ابناء الذین آمنوا، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی موسیٰ کی بات مانے گا یا اس کا ساتھ دے گا تو کیا کرو؟ اس کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، ایمان لانے کی کیسی بڑی سزا اس نے بتائی۔ اپنے آپ کو ذرا اس موقع پر رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو اس قیمت پر ایمان لانا پڑے کہ جس کے نتیجے میں اولاد کی زندگی جائے اور اولاد میں سے بھی بیٹے چلے جائیں تو کتنے لوگ مومن باقی رہیں گے؟
بہت تھوڑے نا. اشارہ تو بنی اسرائیل کی طرف ہے، لیکن وہ یہاں پر سب کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی اپنی قوم میں سے، کیونکہ بیسیکلی تو اب یہاں پر دعوت فرعون، حامان اور قارون اور ان کی قوم کے لیے ہے نا، بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ آل فرعون کے لیے دعوت ہے یہاں. کہ آل فرعون میں سے بھی اگر کوئی ایمان لائے تو یہی سزا ہوگی، لیکن بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کو دوبارہ اسی سزا کی دھمکی ملی کہ اگر تم نے موسیٰ کا ساتھ دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں. کیونکہ سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ موسیٰ ہمیں تو یہ مصیبت تیرے آنے سے پہلے بھی تھی اور اب تو آیا ہے تو دوبارہ یہ بات پھر تازی ہو گئی. واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے یا ایمان والوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی. وما کید الکافرین، اور نہ تھی چال کافروں کی، تدبیر کافروں کی، الا فی دلال، مگر دلال میں، یعنی یہ چال ناکام ہوئی. دلال کس کو کہتے ہیں؟ ضلال سے گم ہونے کو، یعنی یہ چال گم ہو گئی، کارآمد نہ ہوئی، بیکار ہوئی، بے اثر ہوئی. کون سی چال؟ بیٹوں کو قتل کرنے کی اور عورتوں کو زندہ چھوڑنے کی، یعنی کہ وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا اس دھمکی کا کوئی اب نتیجہ نہ نکلا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں موسیٰ کو، ذرا چھوڑو مجھے میں اس کو قتل کروں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا مانگے، مدد مانگے. یہ کیوں کہا تھا فرعون نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون ابتدا سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ چاہتا تھا، لیکن اس کے آیان سلطنت اور اس کے مشیر اس کو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہاری کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ تم موسیٰ کی بات کے جواب میں دلیل نہیں دے سکے اور تم اس کو مار بیٹھے ہو. تو مارو نہیں، کیونکہ اس سے بات تمہارے خلاف جاتی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، کچھ نہ سمجھاؤ، میں قتل کر کے ہی اس کا خاتمہ کر دوں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی قوت اور اتنا اقتدار اور ایسے ایسے مشیر اور اتنا مال اور ہر طرح کی پاور ہو، اور ایک موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے کمزور بنی اسرائیل کے ایک فرد، اور پھر کئی سال کی جلاوطنی کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اگرچہ عصا اور ید بیضاء ہے، لیکن بظاہر ایسی کوئی طاقت ان کے آس پاس نظر نہیں آتی پروٹیکشن کی جو دنیاوی اعتبار سے ہو. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا، اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے، میں قتل کروں. بھی تمہیں کس نے پکڑا ہوا ہے؟ تم جو چاہو کرو، تم اتنے بیٹے مروا چکے ہو ان کے، ایک موسیٰ کے ساتھ تم نہیں نبٹ سکتے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ دراصل اللہ کی وہ مدد تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا اور اپنے آپ کو بے بس پاتا تھا. ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، طریقہ زندگی بدل دے گا. یہ تو پوری قوم مصر کا لائف سٹائل بدل جائے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ برپا کر دے گا زمین میں فساد. موسیٰ کا دین پھیل گیا تو زمین فساد سے بھر جائے گی، امن و امان میں خلل ہو جائے گا. یہ کیوں کہا اس نے؟ کیا پیغمبر واقعی فساد کرنے کو آتے ہیں؟ کیا کسی بھی دین کی تعلیم زمین میں فساد کے لیے ہوتی ہے؟ اصلاح کے لیے ہوتی. لیکن عجب بات ہے کہ مفسدین مصلحین کہلاتے ہیں اور مصلحین مفسدین بن جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
انما نحن مصلحون. اور جب اگر وہ مصلح ہیں تو پھر مفسد کون ہوئے؟ جو مصلح ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی کوئی نئی بات نہیں کہ دین کا پیغام دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے ہمیشہ سے مفسد قرار پائے، کہ اس سے معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے اور سکون برباد ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک انارکی پھیل جاتی ہے. تو انی اخاف. اب یہاں پر فرعون دراصل اپنے قتل کرنے کی دلیل پیش کر رہا ہے یا لاجک دے رہا ہے کہ میں کیوں یہ کرنا چاہتا ہوں، جسٹیفائی کر رہا ہے خود کو. دو وجوہات، ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. اور ارض سے مراد یہاں ارض مصر ہے. موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی نہیں ڈرتے، نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور نہ اس کے الزامات سے کسی قسم کا کوئی اثر قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فساد کرنے آئے نہیں تھے. تو ایک جھوٹے الزام کے جواب میں ایک پیغمبر کیوں پریشان ہوتا؟ انہوں نے فوراً کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی، بے شک میں، عذت، پناہ لیتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، جیسے اعوذ باللہ ہوتا نا، یہ وہی ہے، بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی. تم مانو یا نہ مانو، رب تمہارا وہی ہے، کیونکہ وہی رزق دیتا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے. تو میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں. من کل متکبر، ہر متکبر سے بچنے کے لیے، لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر. اور متکبر یہاں سرکش کے معنوں میں اشارہ ہے فرعون کی طرف کہ تم چاہتے ہو مجھے قتل کرو، میں اس سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے چکا ہوں. اب دیکھیے کہ جو بھی شخص خالصتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، اور اس کو مدد مانگنی بھی اللہ ہی سے چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا. اور پھر دعوت اللہ میں جو مشکلات پیش آئیں، جو مخالفتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، ان میں اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا. اور اس کے لیے عملی مثال موسیٰ علیہ السلام کی یہاں دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا کے کسی جابر، سرکش اور متکبر سے کس کو واسطہ پڑے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کس چیز کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے معاملات کس کے سپرد کرتے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اور پھر اس کے بعد ہر اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کسی مشکل کا شکار ہو اور کبھی خوف کا شکار ہو، تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے. اور انی عذت بربی وربکم من کل متکبر. کل متکبر کیوں کہا؟ اشارہ تو فرعون کی طرف تھا، لیکن اس کے ساتھ حامان بھی کچھ کم سرکش نہیں تھا، اور قارون بھی ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی. تو اس لیے من کل متکبر، ہر متکبر سے، تم ہو یا کوئی اور ہو، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. حساب کے دن کی بات اس لیے کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میرا واسطہ کل اللہ سے پیش آنے والا ہے اور پکڑ ہونے والی، وہ کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ آخرت کا خوف سب سے زیادہ انسان کے دل سے تکبر نکالتا ہے. یہ جتنے بھی انا کے مسئلے ہوتے ہیں اور جتنے بھی دنیا میں تکبر کی اور اپنی بڑائی کی جو ساری باتیں، ان سب کا علاج فکر آخرت میں ہے، یوم الحساب کے بارے میں سوچنے میں ہے. اور یہاں پر یوم القیامہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا؟ یوم الحساب، کہ جس دن حساب کتاب ہوگا. اسی لیے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا. تو پھر ایسا شخص جو جنت کا طلبگار ہو، وہ ایک ایک تہ سے دل کے میل کچیل نکالتا ہے، اور ایک ڈاٹ جتنا یا ایک ذرے جتنا بھی تکبر کا اثر دل میں باقی نہیں چھوڑنے دیتا. وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ آخری چیز انسان کے دل سے ایسی نکل نہ جائے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. حساب کے دن حساب ہوگا. لیکن جس کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو، پھر وہ ہر چیز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اسے کون پوچھ سکتا ہے، اسے کوئی کیا کہہ سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ
اگر فرعون اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا تو تھا کوئی اسے جو پوچھے؟ دنیا میں سے تو کوئی نہیں تھا جو اسے پوچھ سکتا. ہاں، یوم الحساب کو پوچھنے والا موجود ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل مؤمن. اب یہ سب ہو رہا تھا تو اتنے میں اسی کے دربار میں سے ایک مومن شخص بول اٹھا. یہ مومن شخص کون تھا؟ من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں، آل موسیٰ میں سے نہیں بلکہ آل فرعون میں سے. یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یعنی اب تک ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا. اس نے وہ معجزات دیکھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور پیغام کی حقیقت کو جان کر ایمان لا چکا تھا، لیکن فرعون کا ڈر اور رعب اور خوف ایسا تھا کہ وہاں پر ایمان کا اظہار مشکل تھا. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ جو بھی اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بچوں کو ذبح کر دو. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا ولی عہد تھا، کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ آل فرعون میں سے صرف 3 لوگ ایمان لائے تھے. ایک اس کی بیوی حضرت آسیہ، ایک یہی رجل مؤمن، اور ایک وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ بتایا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بڑے بڑے لوگ تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ. بس اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا ان میں سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اتنی مائنارٹی ہو، صرف 3 لوگ، اور ان 3 کا بھی ایک تو فرعون کی بیوی جو تھی ظاہر ہے کہ ایک عورت بھی تھی اور اس کی اپنی پوزیشن ایسے تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور یہ جس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی وہ بھی ظاہر ہے کہیں اکیلے ہی چھپائے ہوئے ہوگا اپنا ایمان، کیونکہ اس نے بھی اپنا آپ ڈسکلوز نہیں کیا تھا. اور تیسرا یہ شخص. جب بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہوں علل اعلان تو ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور سب کے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی حق کی بات نہ کر رہا ہو تو کسی ایک شخص کے لیے حق کی بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ٹربل کا شکار ہوتا ہے. تو یہاں بھی آل فرعون کا یہ شخص رجل مؤمن بول اٹھا. اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کو، یعنی موسیٰ کو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. بس صرف اس جرم کی بنیاد پر تم اسے قتل کرو گے. اب دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہاں سے حمایت پیدا کر دیتا ہے اور کیسے دشمنوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے، انہی میں سے بعض کا دل پھیر کر. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینات تمہارے رب کی طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے واضح نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں، اپنے رسول ہونے کی دلیل اور تصدیق کر دی ہے، اور پھر بھی تم نہیں مانتے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اسی کے ذمے ہے اس کا جھوٹ، یعنی اس کا وبال اس کو بھگتنا ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہے وہ سچا، يُصِبْكُمْ، تو پہنچے گا تم کو، بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، بعض وہ جو ڈراتا ہے وہ تم کو، یعنی عذاب. تو اس نے کیا کہا کہ تم اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی سزا ایک دن پا ہی لیتا ہے، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تمہاری شامت آ جائے گی. تو ایسے شخص کو جو وہ کرتا ہے کرنے دو، جو وہ کہتا ہے کہنے دو، اس سے سروکار مت رکھو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا، جو کوئی ہے وہ، مسرفن، حد سے بڑھنے والا، کذاب، جھوٹا. جو بھی کوئی حد سے بڑھنے والا جھوٹا شخص ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. گویا ہدایت کس کو نہیں ملتی؟
حد سے بڑھے ہوئے شخص کو اور جھوٹے شخص کو۔ کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہدایت پر ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی، ان کے مقابلے میں یہ خصوصیات کسی اور کے اندر ہیں، اور جس کے اندر ہے اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان ایک قابل قدر چیز ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے مقربین فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایمان کا اقرار اور اظہار کرنا جو ہے وہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر حضرت آسیہ جو ہیں، ان کے ایمان کا اظہار جو تھا وہ کوئی آسان نہیں تھا، بھلے وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ فرعون کے ہاں ایمان لانے کا مطلب اپنے لیے بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کرنا تھا، اور اسی لیے وہ کہتی ہے نا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کے کام سے اور اس کے عمل یعنی ظلم سے اور ساری ظالم لوگوں سے مجھے نجات عطا کر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کا حال کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس رجل مؤمن نے کتنا بڑا سٹیپ لیا اور کتنی جرت کا مظاہرہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دربار میں میرا کوئی حامی و مددگار نہیں، لیکن کس طرح اس نے سچی بات کہی، اور پھر کنکلوژن کیا کیا کہ جو بھی حد سے بڑا ہوا ہے اور جھوٹا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ سچائی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا۔ پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی کس کی طرف لے جاتی ہے انسان کو؟ نیکی کی طرف۔ گویا نیکی کرنے کے لیے سچا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے منافق کی پہلی صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو تو وہ جھوٹ اس کو سیدھے رستے کی طرف جانے سے بھی روکتا ہے اور نیکی کے کاموں سے بھی۔ اس لیے ہر روز صبح اٹھ کر خاص دعا مانگا کیجیے اپنے لیے کہ یا اللہ مجھے سچا بنا دے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عہد کیا کریں، ہر روز شعوری عہد کہ میں آج کے دن میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا تو دور کی بات، بعض اوقات انسان لاپرواہی میں غلط بیانی کر دیتا ہے، تو جب انسان شعوری طور پر اپنے ساتھ یہ عہد کرتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ اس کو سچائی کی توفیق بھی دیتا ہے، کیونکہ خواہ مذاق میں جھوٹ ہو، یا پھر کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ ہو، یا کسی کو بہلانے کے لیے جھوٹ ہو، یا ٹال مٹول کے لیے، کسی بھی قسم کے جھوٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ کب بولنا پڑتا ہے انسان کو؟ جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص صحیح کام کرنا چاہتا ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر آپ کے دل سے اپنی بڑائی کا تو خیال ہی نہیں۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا امپریشن غلط نہ ہو، اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں نا بعض اوقات، ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچے گا۔ لیکن جب آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا تو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ نہ ریاکاری، نہ دکھاوا، اور نہ ہی خود نمائی، اور نہ نمائش، اور نہ اپنے آپ کو بڑھانا چڑھانا، اور نہ تکبر، اور نہ ہی بڑا ثابت کرنا خود کو، پھر جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ سارے جھوٹ آتے ہی یہاں سے کہ جب انسان خالص نہیں ہوتا اللہ کے لیے، اور جو خالص نہ ہو وہی منافق ہے۔ تو منافقت سے نکلنے کے لیے سچائی بے حد ضروری ہے، اور جب انسان سچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے، بھلائی کے، ہدایت کے، نیکی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور جب تک جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی باتیں کرتا ہے تو پوری طرح نیکی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان الصدق یہدی الی البر، یہ سچائی ہے جو انسان کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے، اور جب انسان کو اللہ نیکی کا راستہ دکھا دیتا ہے تو پھر نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی چیز ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، آپ سچے ہوں، بر کے، نیکی کے چانسز اور دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کریں گے، آپ باتوں کو بدلیں گے نہیں۔ تو جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی، آپ قابل اعتماد ہوں گے، لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے، تو اس ٹرسٹ کے ذریعے لوگ آپ کو نیکی کے کاموں میں شامل کریں گے، شریک کریں گے، مزید مواقع دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی باتوں میں، وعدوں میں، کمٹمنٹ میں جھوٹے ہوں تو پھر نیکی کے مواقع تو نہیں مل سکتے۔ مثلا کسی نے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہا، آپ نے کر کے نہیں دیا، اگلی دفعہ وہ آپ کو دے گا کہ اچھا کچھ اور کرے، دے گا،
نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ نہیں نبھائی. اب وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, وہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا, تو آپ سے نیکی کا چانس مس ہو گیا نا. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو. اور جھوٹا شخص, کذاب جو ہے نا, یہاں صرف کاذب نہیں ہے, کذاب, بہت زیادہ جھوٹا. وہ اپنے وعدے میں بھی جھوٹا, وہ اپنے قول میں بھی جھوٹا, وہ اپنے معاملے میں بھی جھوٹا, وہ اپنے رویے میں بھی جھوٹا, یعنی ہر لحاظ سے جھوٹا, دو رخا انسان. تو ایسے شخص کو اللہ راہ نہیں دکھاتا. اور پھر یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے پر وہ شخص کیا کہتا ہے, رجل مؤمن اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک شخص کو اتنا کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہو کہ وہ تم کو رب نہیں مانتا, اللہ کو اپنا رب کہتا ہے. کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تم اس پر اسے قتل کر دو؟ اور تاریخ میں یہ کئی بار ہوا ہے کہ لوگوں کو صرف اتنا کہنے پہ مار ڈالا گیا کہ وہ توحید کا اقرار کرتے تھے. اور اس میں سورۃ البروج کا اصحاب الاخدود کا وہ واقعہ بھی یاد رکھیے کہ جب یمن کے ایک علاقے میں تقریباً 20,000 لوگ ایک لڑکے کی سچائی پر ایمان لے آئے. انشاءاللہ جب سورۃ بروج پڑھیں گے تو تفصیل دیکھیں گے. تو اس بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے خندقیں کھدوا کے ان میں آگ بھر کے ان سب کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا. اور ان میں سے صرف ایک شخص بچا تھا, دوس. اور پھر وہ وہاں سے نکلا اور جا کر, وہ تو ایک الگ کہانی. تو اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یہ آگ کی خندقوں میں پھینکوائے گئے صرف اس ایک بات پر کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ ان کا کہنا بس یہ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو بہت زبردست ہے, غالب ہے. تو اس بنا پر ان کو اتنی بڑی ٹربل کا سامنا کرنا پڑا. تو اب اس کا ایک آسان حل ہے کہ انسان جھوٹ بول دے کہ میں مومن ہی نہیں ہوں, بات ختم, کوئی ٹربل نہیں رہے گی یہاں آپ کے لیے. لیکن ایسا شخص پھر بظاہر دنیا میں اگر نقصان بھی ہو, اور اس میں آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا نا جب ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی اور وہ اپنے نہیں بچے کی خاطر آگ میں کودنے سے وہ کر رہی تھی, تو بچہ بول پڑا. کہتے ہیں دنیا میں 3 بچوں نے بات کی, صاحب جریج نے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس بچے نے, کہ نہیں ماں تو سچائی پر ہے تو کود جا آگ میں. اور پھر وہ بھی اپنے بچے سمیت کود پڑی. تو بات یہ ہے کہ ان پر بھی مصیبت آنے کا بس اتنا ہی جرم تھا کہ انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا, بھی کچھ بھی نہیں کیا تھا, نہ نماز نہ روزہ, کوئی اور کام نہیں کیا تھا. تو بعض اوقات واقعی لا الہ الا اللہ انسان کے لیے موت کے دروازے کھول دیتا ہے, لیکن ایسی موت کیا ہے؟ شہادت ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.